بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر بہت دلچسپ ہے، یعنی کہ ہم آج اس لیکچر میں معلوم کریں گے کہ ہم کس طرح معلوم کر سکتے ہیں کہ ہم ایک اچھے مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں، یا ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں، یا کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے ہمیں اپنی خامیوں کا، اپنی برائیوں کا پتہ چلے اور ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم اپنے دین کے راستے پر چل بھی رہے ہیں کہ نہیں چل رہے۔ اس طریقے کو اختیار کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا اقدام کرنے ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ تو ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے سب سے پہلے تو یہی اللہ کا بہت بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، ہم ایک مسلمان انسان ہیں، کیونکہ کافر ہونا یا پھر کسی بھی اور مذہب میں ہونا شرک کی علامت ہوتی ہے، اور شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا۔ تو مسلمان ہونا ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اب اس خوش نصیبی کو ہم صحیح خوش نصیبی میں کیسے بدل سکتے ہیں؟ یعنی صرف مسلمان ہونا ہی کافی نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد ہمیں مسلمانوں والے کام، مسلمانوں والے اقدامات وہ اختیار کرنے ہیں۔ وہ کیسے اختیار کرنے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے، ہو گئے۔ اس کے بعد ہمارے اوپر سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ نماز۔ ہم جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، ہمیں پتہ چل گیا سیدھا رستہ کیا ہے، برا رستہ کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں کچھ فرائض بتا دیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ حج کا ایک ٹائم آئے گا، زکوٰۃ کا ایک ٹائم آئے گا، دیکھیں گے۔ روزے کا ایک وقت ہے۔ نماز سب سے پہلے ہم پر فرض ہو گئی اور روزہ فرض ہو گیا۔ اب نماز ہم پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ سب سے پہلے تو نماز پڑھنی بہت ضروری ہے کہ نماز ہم نے 5 وقت کی پڑھنی ہے۔ اب جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، یا اپنی پرانی روایات یا اپنے باپ داداؤں کے کہنے پہ، جی ہم امی ابو فلانا فلانا اسی طرح ہم ان کو دیکھتے آ رہے ہیں ساری زندگی سے، تو ہم تو اسی طریقے سے پڑھیں گے، جبکہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ جو باپ دادا کی نماز ہم پڑھتے آ رہے ہیں وہ صحیح بھی پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، وہ طریقہ بھی صحیح ہے کہ نہیں۔ جو طریقہ ہمارے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، ہم اس طریقے سے پڑھ بھی رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے۔ ان چیزوں کو اپنے اندر ڈھونڈنا ہے۔ کیسے ڈھونڈنا ہے؟ کس طرح ڈھونڈنا ہے؟ بہت آسان ہے۔ ہم نگیٹیو یوز تو ہر چیز کا کر لیتے ہیں، پوزیٹیو یوز کرتے ہوئے لاکھ بار سوچتے ہیں کیسے یوز کریں، جی کیا کریں، کہاں سے پتہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو دماغ دے دیا ہے، صحیح غلط کا رستہ بتا دیا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کس رستے پہ جانا ہے، تو پھر نگیٹیو پازیٹیو دونوں جو ان سے رستے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیے۔ ہم اختیار ہمیں دے دیا ہے، مرضی دے دی ہے کہ آپ نے کس رستے پہ جانا ہے، پازیٹیو رستے پہ جانا ہے۔ یہ موبائل میڈیا سب کہتے ہیں جی غلط غلط غلط، لیکن یہ ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے ہمارے ان لوگوں کے لیے جو سچ میں سیدھے رستے پہ جانا چاہتے ہیں۔ نیٹ ہمیں وہ چیزیں سکھا دیتا ہے جو یقین کریں کہ پہلے زمانے میں ہمیں پتہ نہیں تھی۔ جس طریقے سے ہمارے باپ دادا ماں وہ بزرگ وہ کچھ روایات وہی کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں جو انہیں پتہ نہیں تھا، جو ہمیں ہر چیز آسانی سے پتہ چل جاتی ہے۔ ہاں، کتابیں جس طرح صحیح بخاری، مسلم شریف، جن میں سنتیں ہیں نبی پاک کی، وہ تھیں، اور ایک قرآن پاک، ٹھیک ہے۔ ان کو کوئی پڑھتا، کوئی نہیں پڑھتا۔ اب یعنی اتنا آسان ہو گیا کہ ہم آسانی سے یوٹیوب کھولتے ہیں اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں صحیح کیا ہے، یہ سنت کی۔ کوئی بھی سوال آپ کا کوئی بھی دماغ میں ہو، آپ 1 منٹ میں پتہ لگا لیتے ہیں، گوگل یوٹیوب ہمیں ہر چیز بتا دیتا ہے۔ پھر ہمارے عالم علماء، ان کے راستے پہ چلنا ہے۔ کس طرح چلنا ہے؟ عالم علماء جتنے بھی ہیں، مولوی حضرات، یہ صحیح ہیں کہ نہیں؟ ہم کئیوں میں کیڑے نکالتے ہیں، کئیوں کو غلط سمجھتے ہیں، کئیوں کو صحیح سمجھتے ہیں۔ فلانا یہودی ہے، فلانا شیعہ ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، یہ سب کچھ یہ رستے، اب سب کچھ ان سب کا ہمیں کیسے پتہ چلنا ہے؟ یہ سب کچھ اس ویڈیو میں ہے جو ہمیں غور سے، بہت غور سے سننے اور سمجھنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اچھا، واپس پیچھے آتے ہیں۔ سب سے پہلا ہو گیا نماز۔ نماز کو اپنی صحیح کرنا ہے، سنت رسول کے مطابق پڑھنا ہے۔ ہماری نماز میں غلطیاں کیا ہیں انہیں ٹھیک کرنا ہے۔ اب مسلمان بھی ہو گئے، نماز بھی شروع کر دی، اس کے بعد اب ہمیں اپنی زندگی میں کیا کیا صحیح کرتے ہیں، کیا غلط کرتے ہیں، وہ پتہ لگانا ہے۔ وہ کیسے پتہ لگانا ہے جناب؟ قرآن پاک، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ تحفہ دے دیا ہے،
وہ خوبصورت تحفہ دے دیا ہے کہ اگر ہم اس کا صحیح استعمال شروع کر دیں نا تو یقین کریں ہماری زندگیاں بدل جائیں. ہمیں خود آٹومیٹک پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. یہ سب قرآن پاک سکھا دیتا ہے. قرآن پاک وہ ہدایت کی کتاب ہے. ہم قرآن پاک کو کیا استعمال کرتے ہیں جناب؟ ہم انہیں لپیٹ کے کپڑوں میں، شاپروں میں، الماریوں کے اوپر سجا دیتے ہیں. مٹی نہ پڑے اونچی جگہ پہ رکھو، اس کا تقدس رہنا چاہیے. تقدس اس طرح رہتا ہے کہ سالوں سال الماریوں میں پڑے رہتے ہیں کہ بس وہ پڑے ہیں، نہ انہیں کھولنا ہے نہ پڑھنا ہے. اس کی طرف پیر نہ کرو جی، گناہ ملے گا. یہ گناہ نہیں ملے گا کہ آپ اسے اوپر رکھ کر بھول گئے ہیں اور زندگی میں کھولنا گوارا نہیں کیا. ہاں جی، جب کھولنا ہے اس کو تو اس کا استعمال ہم نے ماشاءاللہ کس طرح کرنا ہے کہ کوئی فوتگی ہو گئی ہے تو اس کو قرآن پاک کو نکالو، اتنے سپارے فلاں کو بخش دو، اتنے سپارے فلاں کو بخش دو. نیری عربی پڑھ لی، مطلب کا سمجھ آتا نہیں، نہ الف بے پتہ ہے کہ بیچ میں لکھا کیا ہے. اللہ بار بار کہہ رہا ہے میں نے ہدایت کی کتاب دی، میں نے ہدایت کی کتاب دی، ہدایت کی کتاب دی، پھر بھی ہم اسے کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ مرنے والوں کو بخشوا دو، فلانے کو بخش کے جی اتنے سپارے اتنے بخش دو اتنے لوگوں کو. میں رمضان آ گیا، میں نے جی 8 قرآن ختم کر لیے، میں نے 10 قرآن ختم. اسپیڈ لگائی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے ریس لگائی ہوئی ہے. میں نے کتنے قرآن ختم کیے، تو نے کتنے قرآن ختم کیے، اتنے ہو گئے اتنے. اس کے اندر کیا لکھا ہے یہ تو دیکھو، یہ تو پڑھو، سمجھو تو صحیح قرآن پاک میں لکھا کیا ہے، اللہ بول کیا رہا ہے. تو دوسرا طریقہ کیا ہوا؟ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا. صحیح طریقہ اب کیسے پڑھنا ہے قرآن پاک کو؟ اس کا ہم نے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا سب سے پہلے ہم نے پڑھنا ہے ترجمہ. ترجمہ پڑھنا ہے، عربی پڑھیں ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھتے رہیں. اب ترجمہ آپ کو کہیں سمجھ آئے گا، کہیں نہیں سمجھ آئے گا. اب کچھ تو سمجھ آنے لگے گا نا جب آپ ایک چیز کھولیں گے، ایک قرآن پاک جس کی ایک رسی کا سرا آپ کے ہاتھ میں اور دوسرا ڈائریکٹ اللہ کے ہاتھ میں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جب قرآن کو کھولیں گے، پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ آپ کو ہدایت نہیں دے گا اور سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا، کیونکہ اس کی رسی دوسری اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب تک آپ قرآن کو پکڑے رکھیں گے اللہ پاک ہدایت دیتا رہے گا. جیسے ہی آپ اس رسی کو چھوڑنا شروع کر دیں گے، پیچھے ہو جائیں گے، تو پھر ظاہر اللہ کہتا ہے جو مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں. تو اب اللہ کو یاد کرنا ہے تو قرآن پاک کھولنا. قرآن پاک میں آپ کو آپ کے سارے سوالوں کے جواب اول تو مل جائیں گے اگر ڈھونڈیں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے، کیونکہ قرآن ہی کہتا ہے کہ یہ ہدایت ہے سمجھداروں کے لیے، اشارہ ہے سمجھنے والوں کے لیے. اس کو سمجھیں گے. اب آپ کو اس کی ترجمے میں صحیح سمجھ نہیں آ رہی، اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی تفسیر پڑھنی ہے. تفسیر کیسے پڑھنی ہے؟ نہیں پڑھنا آتا، نظر کمزور ہے، بوڑھے ہیں، آنکھیں کام نہیں کرتی، دکھتا نہیں ہے، بڑے والے لفظوں والا قرآن لانا ہے، یہ معاملہ ہے وہ معاملہ ہے. سن لیں. پھر وہی بات کہ یہ میڈیا، یہ موبائل، یہ نیٹ ہمیں، یہ انٹرنیٹ ہمیں ڈبل بس یہ کہہ لیں ہمارے فائدہ ہی فائدے ہیں. اگر ہم چاہیں نقصان جتنا چاہیں اٹھا لیں، اس سے غلط جتنا چاہے یوز کر لیں، جتنا اچھا یوز کر لیں، فائدے ہی فائدے ہیں. نہیں پڑھ سکتے قرآن کھولیں، نکالیں یوٹیوب. سب سے بہتر اور خوبصورت جو میں آپ کو آج بتانے جا رہی ہوں نا، یہ بہت سیف کر لیں اس کو. آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر مولانا مودودی صاحب کا نکالنا ہے. ان سے اچھی تفسیر ابھی تک کسی نے نہیں کی. اس کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی بہت اچھی تفسیر کی ہے، اعلیٰ حضرت صاحب کی بھی بہت اچھی تفسیر ہے. لیکن مولانا مودودی صاحب کی تفسیر، اب وہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ ان کی تفسیر سب سے اچھی ہے؟ دیکھیں جب بھی ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں نکالتے تو ہم سب سے زیادہ کوانٹٹی کا لحاظ کرتے ہیں کہ زیادہ تعداد یعنی ووٹنگ ہو جاتی ہے کہ کس چیز کے ووٹ زیادہ کس کی طرف ہیں. تو ہم کسی بھی سوال کو ڈھونڈتے ہیں نا جب، تو ہم سب مولویوں کے سوال نکالیں، سب مفتیوں سے وہ سوال پوچھیں. پھر آپ دیکھیں کہ زیادہ تر مفتی اس سوال کا جواب کس بارے میں دے رہے ہیں. جو بھی آپ کا سوال، جون سی زیادہ مولویوں کی رائے ہوئے گی نا اس پر آپ جون سا اتفاق کریں گے کہ ہاں ٹھیک ہے. تو اب جتنے بھی عالم علماء ہیں سب کی رائے مولانا مودودی صاحب کے تفسیر پر سب سے بیسٹ ہے کہ اس ٹائم پر، اس دور پر، یا جو بھی اچھی تفسیر ہے وہ مولانا مودودی صاحب کی ہے. اب آپ نے ترجمہ اور تفسیر مولانا مودودی صاحب کا نکال لیا. اب آپ نے وہ سننا ہے. ایک ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے، ایک
آیت نہیں پڑھ سکتے، ایک سورت نہیں پڑھ سکتے، سورت لمبی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے 2 آیتیں کر لیں، لمبی ہے تو 1 آیت کر لیں، چھوٹی ہے تو 2-3 آیتیں کر لیں، یعنی ڈیلی میں اپنے کام کے حساب سے صبح فارغ ہیں، شام میں فارغ ہیں، جس وقت بھی تھوڑا سا ٹائم نکالیں، قرآن پاک کو پڑھنا شروع کریں، سننا شروع کریں۔ کچھ نہیں ہے، سارا دن مصروف ہے، ٹائم نہیں ہے، رات کو سوتے ٹائم اپنے بستر پہ سکون سے لیٹ کے موبائل پاس، ہر ایک بچے کے پاس موبائل ہوتا ہے، موبائل پاس رکھ لیں، قرآن پاک کی تفسیر سننا شروع کر دیں۔ ایک پہلا پارہ نکالیں، اوپر لکھیں آپ قرآن ترجمہ و تفسیر تفہیم مولانا مودودی صاحب، آ جائے گا، یوٹیوب پہ نکال لیں، گوگل میں نکال لیں، آ جائے گا۔ اب وہ آپ سننا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، وضو کریں، آرام سے اپنے بستر پہ لیٹ جائیں، کان کے پاس موبائل رکھ لیں، سکون سے سننا شروع کریں۔ جب آپ اکیلے ہوں گے، ٹینشن پوری قرآن کی طرف ہوگی، آپ کو سمجھ آنے لگ پڑے گی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ایک تھوڑا جتنا سمجھ آئے، نیند آنے لگ پڑے، گہری نیند میں جانے لگ پڑے تو بند کر دیں، سو جائیں، جتنا سن سکتے ہیں اتنا سننا ہے، اس کو اب سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن ہمیں۔ آپ کو سوالوں کے جواب ملتے جائیں گے، آپ کو اپنی زندگی آسان لگنے لگے گی۔ اگر آپ کی زندگی میں ڈھیر مشکلیں ہیں، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہی پریشانیاں، آپ کو قرآن اس کے جواب دیتا چلا جائے گا، آپ کو وہ اتنی زندگی آسان لگے گی، آپ کہیں گے کہ اللہ کی ہر رضا میں میں راضی۔ اللہ آپ کو اتنا سکون اور اتنا صبر دے دے گا۔ نہیں ہے کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی، پھر بھی زندگی میں سکون ہی سکون، آخرت آسان ہو جائے گی، قرآن پڑھیں گے سمجھ آئے گی۔ قرآن صرف ایک رٹے بازی کا نام نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے آپ کی زندگی سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس میں بتایا کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، پوری A to Z آپ کی مرتے دم تک زندگی گزارنے کا طریقہ ایک لفظ اللہ نے قرآن میں بتا دیا، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یقین کریں مرنے کے بعد کا بھی اللہ نے سارا بتا دیا، جنت دوزخ ہم کیسے جائیں گے کیسے نہیں، ڈرانا دھمکانا لالچ دینا، یہ 2 چیزیں ہم نے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیوں رکھ دی، اس کو غور سے سمجھیں۔ اللہ نے ہمیں گناہوں سے پیچھے کرنے کے لیے ڈرا دیا کہ اگر آپ یہ کام کرو گے تو آپ دوزخ میں جاؤ گے، اور پھر ساتھ ہی ہمارے دل میں ایک لالچ، اگر آپ یہ ثواب کرو گے تو آپ جنت میں جاؤ گے۔ اب ہمیں وہ لالچ اور وہ ڈر رکھنا بہت ضروری تھا، ڈر تو بہت ہی زیادہ ضروری، لالچ تو ہر انسان میں ہوتی ہے، ڈر کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ اب بھی یقین کریں اتنا کچھ سننے کے باوجود کہ دوزخ کیا ہے، اس کو صحیح طور پہ پڑھ لیں، سن لیں نا تو عقل ٹھکانے آ جائے دوزخ ہے کیا، کہ تھور کا درخت، ابلتا ہوا پانی، صحیح طور پر پڑھ لیں تو قرآن پاک کو سمجھیں تو سمجھ آئے کہ دوزخ ہے کیا۔ تو اس کے باوجود لوگ نہیں ڈرتے، عقل ہی نہیں، ڈر ہے ہی نہیں، پھر بھی وہ گناہ کرے چلے جاتے ہیں، حلال حرام مکس، زنا کا کوئی پتہ نہیں کہ اس کا کوئی گناہ بھی ہے کہ نہیں، ہر طرح کا زنا ہو رہا ہے، آنکھوں کا، کان کا، ناک کا، سننے کا، دیکھنے کا، ملاوٹ، دھوکہ، کرپشن، یعنی کہ ہر طرح کا گناہ ہو رہا ہے، کوئی ڈر نہیں۔ یہ کیوں رکھا اللہ پاک نے، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اللہ پاک اگر صرف انسانوں کے اندر ڈر نہ رکھتا اور صرف ایک لالچ رکھ دیتا، یا اللہ پاک کہتا کہ چلو آپ کو یہ گناہ کرو یا نہ کرو، ٹھیک ہے، یہ ثواب کرو یا نہ کرو، آپ کو پھر بھی جنت ملے گی، اور اگر کر لو تو اچھا ہے، تو دنیا کا کوئی بندہ ایسا نہ ہوتا کہ جو اس گناہ کو نہ کرتا۔ اب جو ڈر کے مارے نہیں کرتے نا، وہ بھی کرتے کہ اس میں کون سا گناہ کرنے میں کون سا دوزخ ہے، اللہ نے کہا ہے کہ کرو یا نہ کرو آپ پھر بھی جنت میں جاؤ گے، آگے آپ کی مرضی۔ تو پھر ہم کبھی بھی اس ڈر سے اس گناہ کو نہ چھوڑتے۔ تو ہمیں اللہ پاک نے صحیح غلط کا جو فیصلہ اور جو رستہ دکھایا نا قرآن پاک میں، ہم قرآن پاک کا جو استعمال کرتے ہیں نا وہ بہت غلط کرتے ہیں، یعنی اسے صرف قرآن خوانیوں میں یوز کرتے ہیں، جب کبھی پڑھنا ہو تب نکالتے ہیں، یا مدرسے کے بچے بلوا لیے تو پڑھ لیا۔ اس کے اندر ہمارے لیے کیا رستہ ہے، کیا طریقہ ہے، اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ جس طرح جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ صفین میں مالک ابن اشتر
وہ گئے تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کے قرآن پاک کا جو استعمال کیا، یعنی کہ انہوں نے اپنی اس جنگ میں جان چھڑانے کے لیے، ورنہ جنگ صفین کا اینڈ ہو چکا تھا، حضرت علی کا مقابلہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح تھی فوراً، لیکن انہوں نے ایسی، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی چال چلی کہ قرآن پاک کو اپنا محافظ بنا کے جھنڈوں پہ گاڑ کے کھڑا کر دیا۔ ان کو پتہ تھا، اس وقت بھی ان کو پتہ تھا کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ قرآن پاک کو اس وقت کیا سمجھتے، سارے مسلمان صحابہ پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا ہم حضرت علی کے مقابلے میں قرآن کا مقابلہ نہیں کریں گے، ہم قرآن سے کیسے لڑیں۔ حضرت علی کہتے رہے کہ وہ ان کی چال ہے، یعنی قرآن تو ایک صفوں پہ لکھا ہوا انہوں نے اوپر جھنڈوں پہ گھاڑا ہوا ہے نا، اس میں کوئی بے حرمتی تو نہیں آپ کر رہے، آپ نے تو جنگ لڑنی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم جائیں گے، جنگ کریں گے، قرآن کے پیج گریں گے، یعنی قرآن سے ہم مقابلہ کریں گے۔ اس وقت کا وہ یہ آپ نکالیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کس طریقے سے یہ سارا واقعہ ہوا تھا۔ حضرت علی اور جنگ صفین لکھیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اب یہ چیزیں کیسے سمجھنی ہیں؟ اب ہم نے قرآن پڑھ لیا، اب ہمیں قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا، اب اس کی تفسیر پڑھ لی، اب ہمیں سمجھ آنے لگ پڑی۔ جو ہمیں ترجمے میں سمجھ نہیں آیا وہ ہم نے تفسیر میں سمجھ لیا، ٹھیک ہے؟ اب تفسیر بھی سمجھنے لگ پڑی۔ اب تفسیر کے بعد ہے تفصیل، جو اس تفسیر میں بھی نہیں سمجھ آیا وہ ہمیں قرآن کی تفصیل میں سمجھ آئے گا، یعنی لفظوں کو آسان کیا جائے۔ اب ایک قرآن کا ترجمہ ہے وہ تھوڑا مشکل ہو گیا، سمجھ نہیں آئی، اس کی تفسیر ہے وہ بھی سمجھ تھوڑی آسان ہو گئی، اب اس کی تفسیر میں بھی اور آسانی کر دی، یہ بھی بہت آسانی سے پڑھی جا سکتی ہے۔ ہم اب اس کی تفصیل پڑھیں گے کہ یہ جو قصہ تھا، یعنی یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی۔ ہم صرف یہ پتہ ہے کہ یہ سورہ کوثر، یہ سورہ مزمل، یہ سورت، ہر سورت کے پیچھے ایک قصہ ہے، کیوں نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، کیا ہوا اس وقت، کیا واقعہ پیش آیا۔ جس طرح یہ ابو جہل کی ہے، اس کے پیچھے جو واقعہ، اس پر جو صورت نازل ہوئی، اس طرح کئی صورتیں ہیں۔ سورہ کوثر ہے، جس طرح حضور پاک کو خوشخبری دی گئی جب ان کے بیٹے کی وفات ہوئی، اس طرح کئی صورتوں کے پیچھے جو تفصیل ہے نا وہ ہمیں سمجھ آئے گی۔ جب ہمیں وہ تفصیل سمجھ آئے گی نا تو ہمیں پیچھے کے واقعات سمجھ آئیں گے کہ کیا کیا ہوا تھا اس ٹائم۔ اب ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک اور طریقہ ہے ہمارے پاس، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، اتنی آسانی کر دی میڈیا نے، انہوں نے فلما دی، فلمیں ایسی ایسی پیاری بنائی ہیں، ایسی پیاری فلمائی ہیں کہ ہمیں اس دور میں لے جاتی ہیں، ہم اس دور میں پہنچ جاتے ہیں کہ وہ کیا ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے بالکل ایٹ اے ٹائم اس دور میں۔ اب یہ جو ہمارے مائنڈ میں ایک غلط تجویز بیٹھی ہوتی ہے نا کہ نہیں جی فلمیں دیکھنا گناہ ہے، انہوں نے نبی بنائے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، حضرت موسیٰ کی فلم ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی فلم، وہ انہوں نے فلمائے ہوئے ہیں، وہ ہیں تو نہیں نا۔ پھر بات وہی آ جاتی ہے، مائنڈ آپ نے اپنا یوز کرنا ہے، دوسروں کا نہیں یوز کرنا۔ آپ نے اپنی سوچ رکھنی ہے کہ وہ کیوں فلمیں ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی ہم صرف اپنی نالج کے لیے دیکھ رہے ہیں، نہ کہ وہ حضرت یوسف کی فلم ہے تو وہ حضرت یوسف بن گئے۔ حضرت یوسف کا اپنا ایک اعلیٰ مقام ہے، انہوں نے فلما کے ہمیں دکھایا ہے، یعنی انہوں نے حدیثوں سے اور قرآن پاک سے لے کے وہ فلمیں دکھائیں۔ اب جب آپ ان کو دیکھیں گے نا، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی تو عمر سیریز ہے، عمر سیریز آپ نکال کے دیکھیں گے، اس میں حضرت عمر علیہ السلام کی پوری زندگی کا واقعہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 سال کی عمر سے لے کے ان کی وفات تک، پھر اس کے بعد حضرت عمر کا دور خلافت، حضرت ابو بکر کا دور خلافت، حضرت عثمان غنی کا دور خلافت، حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی کا دور خلافت، یعنی کہ حضرت عمر کے دور خلافت تک وہ فلمائی ہے۔ تو اس میں انہوں نے وہ خوبصورتی فلمائی کہ ایک ایک سین ایسا بنایا کہ آپ اس دور میں کھو جائیں گے، اور آپ کو اتنی سمجھ آنے لگ پڑے گی کہ اتنی نالج ہوگی، اتنی نالج ہو جائے گی کہ آپ کو جو چیزیں قرآن میں بھی نہیں سمجھ آئیں نا، وہ آپ کو ان فلموں کے ذریعے سمجھ آئے گی۔ وہ کیسے؟ اب اس فلم میں جو فلمائی گئی ہے، وہ دکھائی گئی ہے، جو آپ کو ایک پلیٹ فارم ملا ہے، اس پلیٹ فارم میں جو آپ دیکھتے چلے جائیں گے نا، اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، اب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو سین آیا ہے، یہ جو فلم آیا، یہ تو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے قرآن آلریڈی پڑھا ہوا ہے، آپ نے تفسیر پڑھی ہے، ترجمہ پڑھا ہے، اس ترجمے میں بتایا گیا کہ ایسے ایسے ایسے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا مثال لے لیں، جنگ احد حضرت عمر شریف میں دکھائی، جنگ بدر دکھائی، قرآن میں سارا بتایا کہ جنگ بدر میں کیا ہوا تھا، جنگ احد میں کیا ہوا تھا، اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے، کیا وجہ ہوئی تھی، کیوں صحابہ پیچھے ہٹ گئے تھے، وہ ساری باتیں فلمائی ہیں۔ اب جب آپ نے قرآن پڑھا ہوگا تو آپ کو آٹومیٹک سمجھ آتی جائے گی، تو یہ تو ساری قرآن پاک سے لی گئی ہے۔
اب قرآن پاک تک کی تو سمجھ آ گئی، باقی انہوں نے جو سین لیا وہ انہوں نے حدیثوں سے لیا۔ اب قرآن پاک کے بعد دوسری چیز کیا آ جاتی ہے؟ سنت رسول۔ اب سنت رسول پر ہم نے عمل کرنا، نماز بھی ہم نے پڑھ لی، مسلمان بھی ہم ہو گئے، قرآن بھی ہم نے پڑھ لیا، تفسیر بھی سمجھ لی، زندگی کے اصول بھی سمجھ لیے۔ اب صرف ایک نیری نماز پڑھنا اور نیرا قرآن پاک پڑھنا، یعنی کئی لوگ ہیں جو صرف 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور صبح اٹھ کے تلاوت کر لی، رات کو تلاوت کر لی، اور وہ کہتے ہیں ہم مسلمان کے سیدھے راستے پر ہیں، جب کہ وہ حلال حرام کا فرق نہیں جانتے۔ کئی گوشت والے ہیں، پوری ملاوٹ کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں وہ نہیں پہچانتے، اپنا بس اس میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں۔ یعنی جو قرآن کے اندر لکھا ہے، جو ہماری زندگی کے اصول ہے کہ رشتہ داروں کے کیا حقوق ہے، بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، یتیموں کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، خاندان کے کیا حقوق ہیں، ہمسایوں کے کیا حقوق ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حلالہ کیا ہے، روزہ حج زکوٰۃ کیا ہے، نکاح کیا ہے، حق مہر کیا ہے، محرم کا کیا ہے، غیر محرم کا کیا ہے، یہ سارے اسلام کے اصول ہیں۔ جو ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے اور اپنی زندگی کو بہت آسان سمجھا ہوا، یہ سب کچھ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن سے۔ قرآن میں اب لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ اب ہم نے قرآن پڑھ لیا، اس کے بعد اگلی چیز ہے نبی پاک کی سنت پر عمل کرنا۔ اب ہم نے نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، کیونکہ قرآن بھی پڑھ لیا، سمجھ آ گئی۔ اب نبی پاک کی سنتیں کون سی ٹھیک ہیں، کون سی غلط ہیں، حدیثیں کون سی گھڑی گئی ہیں، کون سی من گھڑت حدیثیں ہیں، کون سی حدیثیں ٹھیک بالکل حضور پاک سے لی گئی ہیں، یہ اب ہم نے کیسے پتہ چلانا ہے؟ ہم نے قرآن پڑھنا ہے۔ اب ان چیزوں کا ہم نے پتہ چلانا ہے کہ جو کتابیں، جس طرح اللہ پاک کی قرآن پاک کے بعد ایک صحیح بخاری ہو گئی، مسلم شریف ہو گئی، اور ایک دو اس طرح کی ہے، ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ان کتابوں میں جو حدیثیں بتائی گئی ہیں نا، ان سب حدیثوں کے بارے میں جو ان سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ان سے ہمیں معلوم ہوگا کہ صحیح حدیثیں کیا ہیں اور ہمیں کس طرح سے زندگی حدیثوں کے مطابق، یعنی سنت رسول کے مطابق کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ اب سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے ہم نے نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، نہ صرف یہ کہ ان کو پڑھ کے سن کے اگنور کر دینا ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ ان پر عمل اب کیسے کرنا ہے؟ جیسے ہم نے نماز پر عمل کرنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ ایک دن نماز پڑھ لی، دوسرے دن نہ پڑھی تو خیر ہے، پر ہم پڑھتے تو ہیں نا۔ ہم نے صبح اٹھے 12-1 بجے 2 بجے سو کے کوئی نماز نہیں پڑھی، عشاء کے وقت ہم نے سونا نہیں ہے، نیند نہیں آ رہی، کئی لوگ ایسے کرتے ہیں، لیٹنا نہیں ہے، نیند نہیں آ رہی جی، کیونکہ ساری رات جگتے ہیں۔ ہم نے نا اپنی دنیا کا نظام خراب کر دیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا کو اپنی دنیا میں کنورٹ کر دیا۔ اللہ پاک نے رات آرام کے لیے اور دن کام کے لیے بنایا، اب یہاں پہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں اس کو الٹ کرتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں، سارا دن سوتے ہیں، ساری رات کھاتے پیتے ہیں، جاگتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں اور سارا دن آرام کرتے ہیں۔ عشاء کے وقت جا کے ان کا دن چڑھتا ہے اور وہ نیند نہیں آتی تو وہ عشاء کے ٹائم سارے دن کی قضا نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں۔ جی ہم نے نماز تو پڑھی نا، ایٹ لیسٹ یہ کہا جاتا ہے، جبکہ طریقہ یہ ہے ہی نہیں نبی پاک کا کہ آپ سارے دن کی نمازیں پڑھ لیں۔ ہاں کسی مجبوری میں 2 نمازوں کا اکٹھا کرنا، 3 نمازوں کا اکٹھا کرنا ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں۔ فجر کے وقت سو گئے، فجر کی قضا ہو گئی تو ہو گئی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی یہ نہیں دیکھنا شادی پہ جا رہے ہیں، آج کوئی کام ہے، آج نماز نہیں پڑھی، خیر ہے کل پڑھ لیں گے، آج بہت مصروفیت تھی، کہیں فوتگی پہ چلے گئے تھے، ادھر کام بہت زیادہ تھا، گھر میں مہمان آئے تھے، برتن دھو رہے تھے، یہ تھا وہ تھا، بچے رو رہے تھے، ہم نے نماز نہیں پڑھی، خیر ہے۔ خیر والا تو معاملہ ہے ہی نہیں نا نماز میں، اللہ تعالیٰ نے خیر تو رکھی نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ہر حالت میں پڑھنی ہے، آسانیاں دے دی ہمیں، یعنی نماز ہمارے لیے، ہم نے یہ نہیں کرنا کہ خیر ہے کوئی بات نہیں والے۔ اللہ تعالیٰ نے تو جنگوں میں بھی نماز نہیں معاف کی، اتنی جنگیں ہوتی تھیں تو پھر بھی نماز پڑھی جاتی تھی، آدھے پڑھتے تھے، آدھے جنگ لڑتے تھے، پھر پیچھے آ کے آدھے پڑھتے تھے۔ تو ہمیں اتنی آسان زندگی میں چھوٹے کاموں کے لیے کیسے نماز چھوڑنے کا حکم آ سکتا ہے کہ ہم نماز چھوڑ دیں تو ہمارے لیے خیر ہو جائے گی؟ چھوڑنے کی کوئی خیر نہیں ہے۔
ہاں نماز کی پکڑ ہے بہت سخت، نہیں پڑھی جاتی، کم سے کم اتنی پڑھیں کہ آپ فرض نماز پڑھیں، فجر کے 2 فرض، 4 فرض ظہر کے، 4 فرض عصر کے، 3 فرض مغرب کے اور 4 فرض عشاء کے، یہ تو مسٹ ہیں، یہ تو پڑھیں ہی پڑھیں۔ اس کے بعد جتنی بھی پڑھتے ہیں وہ آپ کے ایکسٹرا ثواب میں جاتی ہیں، لیکن یہ فرض ہے، ان پہ آپ کی پکڑ ہے، جو یہ فرض ہے نا ان پہ پکڑ ہونی ہے، سوال ہونا ہے، ایکسٹرا پہ سوال نہیں ہونا۔ وہ آپ جتنی پڑھیں گے، یہ کہہ لیں کہ جتنی بڑی کلاس میں جائیں گے اتنا زیادہ، جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا، تو جتنا آپ ثواب کمائیں گے اتنا ملے گا، لیکن جو فرض ہیں ان کو تو پورا کرنا ہی کرنا ہے، کمپلیٹ کرنا ہی کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے۔ چاہے آپ بیمار ہیں تو اس میں سہولتیں، یہاں تک کہ آپ پاہج ہیں، ہل نہیں سکتے، تب بھی آپ بغیر اشاروں کے نماز پڑھیں گے، اتنی سہولتیں اللہ نے دے دی۔ پانی نہیں ہے تیمم کر لیں، کیا کیا سہولتیں ہیں، اور ہم کہتے ہیں دین بہت مشکل ہے، اسلام ہمارا دین ہمارے لیے بہت مشکل ہے، جبکہ اسلام ہمارا دین ہمارے رب نے ہمارے لیے نہایت آسان کیا، صرف ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آسان کیسے ہوگا، اس میں آسانیاں کیسے آئیں گی۔ ہم سمجھتے ہی نہیں، بلکہ ہم سمجھنا چاہتے ہی نہیں، ہم سننا ہی نہیں چاہتے۔ اب یہ ایسی کوئی نیکی کی بات یا اچھی بات کہیں بتا رہی جائے گی نا تو ہم اسے فوراً اوپر کر دیں گے۔ آپ خود دیکھ لیں، آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں، آپ کے اپنے ہاتھوں میں کوئی بھی اچھی بات آتی ہے کہ قرآن کی ترجمہ ہی آ جاتا ہے، چھوٹا سا ایک آیت آ جاتی ہے، فٹافٹ اوپر کر دیتے ہیں، اگلی ویڈیو دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بس یہ اتنی شوق سے نہیں دیکھی جائے، یعنی ہم سننا ہی نہیں چاہتے، ہم نے اپنی سوچنے سمجھنے کی سننے کی صلاحیت کو ختم کر دیا ہے۔ پازیٹیو، نیگیٹو سننا چاہتے ہیں، نیگیٹو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج ناچ گانا، اونچ نیچ، ٹپ جو مرضی لگا لیں، ٹک ٹوک فلانا، مزے کی چیزیں، ہنسی مذاق، انٹرٹینمنٹ پسند کرتے ہیں۔ جی مزہ آنا چاہیے چیز میں۔ زندگی گزارنے کا اصل مزہ یہی ہے کہ ہمارے رب نے جس نے ہمیں پیدا کیا ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہم خود سے پیدا نہیں ہو گئے کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، ہم اپنے آپ نہیں آ گئے دنیا میں کہ ہم اپنے آپ جو دل چاہے کرتے رہیں۔ ہمارے رب نے جس نے ہمیں پیدا کیا نا اس نے ہمارے لیے حدیں رکھ دی ہیں کہ اس حد تک رہنا ہے، یہ حد آپ کے لیے ہے، اس حد کے اندر رہنا ہے، ان حدود میں رہنا ہے۔ اللہ قرآن میں بار بار بتا رہا ہے وہ حدیں، لیکن ہم ساری حدوں کو کراس کر کے، لمٹس کو کراس کر کے، ختم کر کے تو پھر اپنا ماشاءاللہ سے کہتے ہیں کہ جی ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اچھا، اب سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اب وہ ساری سنتیں عمل کرنی ہیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے رکھ دی ہیں، ہمیں کہا گیا۔ قرآن تو چھوڑنا ہی نہیں، چاہے آپ نے جتنی مرتبہ مرضی تفسیر پڑھ لی، ترجمہ پڑھ لیا، تفہیم پڑھ لی، اس کے باوجود تفصیل پڑھ لی، اس کے باوجود آپ نے قرآن کو ڈیلی تھوڑا ضرور پڑھتے رہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جب پڑھتے رہیں گے نا تو ہمیں یاد رہے گا، ہم پچھلا بھول جاتے ہیں، ہمارے دماغ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہمیں نہیں یاد رہتا کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، کیا کیا ہے، یہ نہیں پتہ ہوتا، یہ نہیں یاد ہوتا کل کیا پکایا تھا، تو یہ اتنا پڑھا کہاں۔ ہاں یہ ہے کہ بار بار پڑھنے سے ہمارے مائنڈ میں بیٹھتا چلا جائے گا۔ جس طرح اسکول میں سبق یاد کرتے تھے نا، اے بی سی 10 بار پڑھتے تھے تو آج تک یاد ہے، اس طرح قرآن پاک کو ہم نے ڈیلی پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بار پڑھ لیا ہے نا، ہم نے زندگی میں ایک بار پڑھا تھا نا بس ٹھیک ہے، تھوڑا پڑھیں، مگر ضرور پڑھیں۔ اب سنت رسول کے مطابق بھی زندگی گزار لی۔ اب ہمارا دیکھیں اس کے بعد آ جاتا ہے لاسٹ ہمارا مائنڈ، جو ہمیں صحیح ماسٹر مائنڈ بناتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ اب صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اب یہاں پہ آ جاتے ہیں ہمارے عالم، مولوی حضرات، علماء حضرات، ہمارے حکمران۔ ہمارا قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جی اپنے علماء اور عالم کے کہنوں پہ عمل کرو۔ اب انہوں نے کیا صحیح کہا ہے اور کیا غلط، ہم نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ کون سے عالم ٹھیک ہیں، کون سے نہیں، یہ اب ہمیں پتہ چل جائے گا۔ جب ہم کسی بھی عالم کو سنیں گے سب سے پہلے ہمیں پتہ ہوگا یہ قرآن و سنت سے بات بتا رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ ہم نے قرآن پڑھا ہوگا، ہمیں پتہ ہوگا یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں۔ جب ہم کسی بھی مولوی کے پیچھے بغیر کچھ پڑھے، بغیر کچھ علم حاصل کیے، بغیر کچھ نالج حاصل کیے چل پڑیں گے نا، اور اس مولوی کے پیچھے چلتے جائیں گے، وہ مولوی غلط راستے پہ لے جا رہا ہے تو ہم چلتے چلے جائیں گے، اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے گا کہ ہم غلط جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے خود نہیں پڑھا۔ تو جب ہم نے خود نہیں پڑھا تو ہم کسی کے راستے پہ کیسے چلیں گے؟ اچھا، جب ہم نے خود نالج حاصل کی ہوگی، خود علم حاصل کیا ہوگا، خود ہمیں پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا راستہ صحیح کیا غلط قرار دیا ہے، تو ہم
किसी भी मौलवी को, उलमा को सुन के उसके सही गलत का फ़ैसला कर सकेंगे। अपनी ज़िंदगियों का फ़ैसला दूसरों के हाथों में मत दें। अपनी ज़िंदगियों का फ़ैसला खुद करें। खुद कैसे करें? खुद अपने लिए सही रास्ता चुनें, गलत रास्तों पे मत चलें। अपने लिए राह रास्त का रास्ता चुनें, आखिरत का रास्ता चुनें। सिर्फ़ दुनियादारी में और दुनिया के कामों में इतना ना खो जाएं कि हम अपनी आखिरत को ही भूल जाएं, अपने रब को ही भूल जाएं। अपने अल्लाह को याद करते रहें। अपना फारिग वक्त जितना भी हो, काम करते, उठते, बैठते, खाते पीते अल्लाह का ज़िक्र करते रहें। 99 नाम है अल्लाह के, कोई भी एक नाम रोज़ाना एक टाइम, जिस वक़्त भी एक दिन में एक नाम लेना शुरू कर दें, अगले दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, रोज़ एक नाम पढ़ते चले जाएं। तो ये कैसे होगा कि हम अपने अल्लाह के दिल में अपनी जगह ना बनाएं। जब हम अपने अल्लाह को याद करते हैं तो वो हमें ज़रूर याद करता है। ये हो ही नहीं सकता कि हम अपने रब को याद करें और वो हमें ना याद करें। तो अपने अल्लाह को याद करें ताकि वो आपको याद रखें। दुनिया में लोगों को माफ़ करना सीखें ताकि आखिरत में माफ़ किए जाएं। दुनिया में लोगों के ऐब छुपाना सीखें ताकि आखिरत में आपकी बुराइयों को छुपाया जाए। दुनिया में सबके हक़ अदा करें ताकि आखिरत में आपका पूरा हक़ अदा हो। दुनिया में अपने माँ बाप, बहन भाइयों, रिश्तेदारों, बच्चों, सबको उनका उतना प्यार दें ताकि आखिरत में भी आपको आपका प्यार का हिस्सा मिले। दुनिया को अपनी दोज़ख ना बनाएं, दुनिया को ही जन्नत बनाएं ताकि आखिरत में भी आपको वो जन्नत मिले। जब आप अपनी दुनिया को अपनी जन्नत बना लेते हैं ना, जबकि वो जन्नत नहीं होती, यानी दुनियादारी में इतना खो जाते हैं कि बस यही सब कुछ है, आखिरत का पता ही नहीं होता। आखिरत है क्या, आखिरत में होगा क्या, आखिरत में करना क्या है, इन बातों को सोचने के बाद हम कहते हैं कि शायद दुनिया ही सब कुछ है। आखिरत जब आएगी देखा जाएगा। देखा नहीं जाएगा, जब आखिरत आएगी तब लग पता जाएगा, तब सही तौर पर हमें लग पता जाएगा, तोड़ पोड़ हिल जाएंगे कि आखिरत है क्या। और उस वक़्त पछताने के सिवा कुछ हमारे पास नहीं रहेगा। तो उस पछतावे को लेके क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। सिर्फ 4 दिन की ज़िंदगी ऐसे ही नहीं कहा जाता, यानी इतने दिन की गुज़र गई, कई सालों की पता ही नहीं चला, तो कई सालों की और भी गुज़र जाएगी। आज दुनिया में अपनी औलाद को नेकी के रास्ते पर चलाएंगे, आज दुनिया में अपनी औलाद को सीधा रास्ता दिखाएंगे, तो कल को वो अपने बच्चों को सीधा रास्ता दिखाएंगे, तो आपकी औलाद आपको अजर सवाब पहुँचाने के तौर पर आपके लिए काम करेगी। वो कैसे? वो ऐसे कि बस अपनी औलादों को दुनिया में खो जाने के लिए ना छोड़ दें कि बस मोबाइल, नेट, ये वो, पढ़ाई, दुनिया की तालीम भी तो देते हैं ना, उसके लिए भी तो मारते पीटते हैं। उठो स्कूल जाना है, 7 बजे उठाना शुरू कर देते हैं, उठो ज़बरदस्ती भेजते हैं, देर हो रही है, ट्यूशन जाना है। अपनी माँ हर बात मनवा लेती है औलाद से जो उनके माँ को बेहतर लगती है। तो माँ कैसे आखिरत बच्चों की ख़राब करने के लिए उनको नमाज के लिए नहीं उठाती? अपना तो फ़र्ज़ अदा करो, अपनी औलादों को उठाओ, उनको कहो उठो नमाज़ पढ़ो, उठो कुरान पढ़ो। जब आप खुद नमाज़ पढ़ेंगे, आप खुद कुरान पढ़ेंगे, तो आपकी औलाद भी खुद देख के पढ़ेगी।